السلام علیکم، رمضان مبارک۔ ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں جانے والے ہیں، یعنی ان ہستیوں کی زندگیوں کا تجزیہ جو اس زمین پر چلنے والے عظیم ترین انسان تھے، انبیاء کرام کی زندگی۔ اور آج کا دن اس حوالے سے میں کہوں گی کہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ ہم اس بابرکت مہینے کے 17ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ جی، آج 17واں دن ہے۔ اور آج ہماری تمام تر توجہ جس عظیم ہستی پر ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، لیکن ہم روایتی انداز میں ان کے صرف مشہور واقعات پر بات نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، بلکہ آج کا ہمارا فوکس حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکمل زندگی کی کہانی پر ہے۔ اور سچی بات ہے، یہ جو مکمل زندگی کو دیکھنے والی بات ہے نا، یہ تجسس کو بہت بڑھا دیتی۔ ہمارا مقصد صرف تاریخی واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کے فیصلوں، جدید سائنس کے ساتھ ان کے واقعات کی مطابقت اور دولت اور طاقت کے حقیقی فلسفے کی گہرائی میں جانا ہے۔ تو چلیں اس زبردست موضوع کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے یہ موضوع انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں، جب ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک پرانے وقت کی داستان نہیں لگتی۔ صحیح۔ اس میں جدید طرز حکمرانی، انصاف کے پیچیدہ ماڈلز اور اس کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنے کا ایک بالکل انوکھا زاویہ موجود ہے۔ ہم اس گفتگو میں دیکھیں گے کہ کس طرح طاقت، علم اور روحانیت کا ایک متوازن سنگم ایک ایسی تہذیب کو جنم دے سکتا ہے جو آج کے جدید دور کے انسان کے لیے بھی بے حد حیرت کا باعث ہے۔ تو اس عظیم و شان سفر کی شروعات ان کے بچپن سے کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام بچپن نہیں تھا۔ کھیل کود کے بجائے ان کی تربیت ایک بالکل مختلف انداز میں ہو رہی تھی۔ وہ عدالتوں میں اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ریاستی معاملات کو بغور سنا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے انتظامی امور اور فوج کی قیادت کرنا بھی سیکھی، اور ان کی روحانی اور مافوق الفطرت طاقت کا پہلا بڑا مظہر ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ جنازے میں ہزاروں کا مجمع تھا اور دھوپ اتنی شدید تھی کہ برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کڑی دھوپ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے محض ایک دعا کی اور اچانک بادلوں نے پورے مجمع پر سایہ کر لیا۔ یہ واقعہ ایک بہت گہرا پیغام دیتا ہے۔ جب ایک حکمران کو اپنی رعایا کی تکلیف کا شدت سے احساس ہوتا ہے تو وہ صرف انتظامی احکامات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ کائنات اور فطرت کے ساتھ بھی ایک ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے، اور یہی ہم آہنگی ان کی اس عظیم دعا کی بنیاد بنی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ انہوں نے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا کوئی عام خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ اس کائنات کی تسخیر اور ایک بے مثال نظام قائم کرنے کا ایک واضح ویژن تھا۔ اور وہ بادشاہت ملی بھی کیسی؟ ہواؤں پر مکمل کنٹرول۔ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، وہ محض ایک دن میں کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جنات کی ایک ایسی فوج جو ان کے حکم کی پابند تھی، اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت۔ لیکن جب ہم ہواؤں پر سواری کی بات کرتے ہیں تو جدید ذہن فوراً اسے ایک افسانوی بات سمجھ لیتا ہے۔ کیا اس تصور کا آج کی سائنس سے کوئی تعلق جوڑا جا سکتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ جب ہم ہواؤں پر کنٹرول اور اس مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں طے کرنے کی بات کرتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ آج کی جدید ایروناٹیکل انجینئرنگ کیسے کام کرتی ہے۔ ہم ہوا میں پرندوں کی طرح پر نہیں مارتے۔ انسان نے ہوائی جہاز اور سپر سونک سپیڈ کی ٹیکنالوجی ہوا کے دباؤ یعنی ایئر پریشر، ایئر فلو اور زمین کی کشش کو مینیپولیٹ کر کے ہی حاصل کی ہے۔ آج کی جدید سائنس ہوا کی لہروں کا رخ موڑ کر اڑان بھرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ تصور کہ ہوا کو ایک سواری اور طاقت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ہزاروں سال پہلے اس قدر صراحت کے ساتھ موجود تھا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ کائنات کے فزیکل قوانین پر ایک مکمل عبور کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست زاویہ ہے۔ اچھا، ان کے فطرت پر اس کنٹرول کی ایک اور دلچسپ مثال وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی کا واقعہ ہے۔ جب وہ اپنی اس عظیم و شان فوج کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک ننھی سی چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چونٹی پورے لشکر کے آنے کی وارننگ اپنی پوری کالونی کو کیسے دے سکتی ہے؟ یہ بظاہر ایک سادہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سائنسی راز چھپا ہوا ہے۔ پچھلی ایک صدی میں ہی ماہرین حیاتیات نے دریافت کیا ہے
कि चूंटियों का मुवासलाती निज़ाम किस कदर पेचीदा है। चूंटियां महज बेसमत रेंगने वाले कीड़े नहीं हैं, वो बाकायदा कॉलोनीज में रहती हैं और आपस में इंतहाई पेचीदा गुफ्तगू करती हैं। और वो गुफ्तगू आवाज के जरिए नहीं होती। जी बिल्कुल, ये गुफ्तगू वाइब्रेशनल सिग्नल्स यानी जमीन में थरथराहट पैदा करके और फेरोमोन्स नामी केमिकल्स के जरिए होती है। जब कोई बड़ा खतरा जैसे किसी लश्कर के कदमों की धमक महसूस होती है तो वो मखसूस सिग्नल्स जारी करती हैं, जिससे पूरी कॉलोनी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अलर्ट हो जाती है। ये हैरानकुन बात है कि चींटियों की इस पेचीदा आपसी गुफ्तगू और वार्निंग सिस्टम की ये हकीकत सदियों पहले मनोअन बयान कर दी गई थी, जब इंसान के पास माइक्रोबायोलॉजी का कोई तसव्वुर नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि इस ताकतवर तरीन बादशाह ने उस छोटी सी मखलूक की बात सुनी, मुस्कुराए और शुक्र अदा किया। तकब्बुर का नामो निशान नहीं। खैर, ये तो थी हशरात की बात, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने के लिए जहां राब्ते के जदीद ज़राए ना हो, वहां इंटेलिजेंस या मालूमात इकट्ठी करने का क्या निज़ाम था? उनका इंटेलिजेंस निज़ाम भी इसी कुदरती हामाहांगी पर मबनी था। उन्होंने परिंदों को अपनी मालूमात रसानी का जरिया बनाया और इसमें सबसे नुमाया किरदार हुदहुद नामी परिंदे का है। अगर हम ऑर्निथोलॉजी यानी परिंदों की साइंस का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि परिंदों का वोकल सिस्टम और उनकी मकामी याददाश्त हमारी सोच से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। परिंदों के अंदर नेविगेशन का एक फितरी जीपीएस सिस्टम मौजूद होता है। वो रास्ते, जोग्राफिया और ख़तरात को बहुत बारीक बीनी से याद रखते हैं और पेचीदा पैगामात को प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल, और इसी हुदहुद ने उन्हें यमन के इलाके से एक इंतहाई अहम सियासी और जोग्राफियाई रिपोर्ट लाकर दी। उसने बताया कि वहाँ एक सल्तनत है जिसकी हुक्मरान एक मलका है जिसका नाम बल्तीज़ है। उसका तख्त बहुत बड़ा है और वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। यानी एक परिंदा जोग्राफियाई हुदूद, वहाँ के सियासी निज़ाम और उनके मजहबी अकायद तक की मुकम्मल इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। गौर करने की बात यह है कि एक लीडर का अपनी मालूमात लाने वाले पर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महज गुस्से में आकर फैसला नहीं सुना दिया और ना ही फौरन उसकी बात पर अंधा यकीन किया। सही फरमाया। उन्होंने एक बेहतरीन हुक्मरान और हिकमत अमली बनाने वाले की तरह कहा कि हम तुम्हारी इस खबर की तस्दीक करेंगे, देखेंगे कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। यहाँ से एक शानदार सफारती और नफ्सियाती मुहिम का आगाज होता है। वो फौरन जंग का ऐलान नहीं करते, बल्कि एक खत तहरीर करते हैं जिसका आगाज इंतहाई पुरअमन मगर पुरवकार अंदाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, और इसमें सीधा सा पैगाम दिया जाता है कि अपना गुरूर छोड़ो और सच्चाई के ताबे हो जाओ। और फिर इस खत को पहुंचाने का जो तरीका अपनाया गया वो तो किसी भी जदीद जासूसी फिल्म के मनाजिर को पीछे छोड़ देता है। बेशक हुदहुद वो खत लेकर दोबारा सबा की तरफ उड़ता है। वो निहायत चालाकी और खामोशी से मलका बिल्किस के महल की हिफाजती निज़ाम को मात देता है। वो उसके इंतहाई महफूज और ज़ाती कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल होता है, छत के नक्शो निगार में छुपकर इंतज़ार करता है और देखता है कि मलिका गहरी नींद सो रही है। एक इंतहाई खतरनाक मिशन। जी हाँ, हुदहुद निहायत महारत से वो खत बिल्कुल उसके बिस्तर पर गिरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। ज़रा सोचें, जब वो मलिका जागती है और अपने सामने अपने सबसे महफूज किले के अंदर एक अजनबी खत पाती है तो उसके जहन पर क्या गुजरी होगी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ज़बरदस्त नफ्सियाती वार था जिसे हम नफ्सियाती दबाव या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। मलिका बिल्किस का खौफजदा होना बिल्कुल फितरी अमल था। उसके मुहाफिज कस्में खा रहे हैं कि दरवाजे बंद थे, कोई अंदर नहीं आया, उनकी तलवारें सोती हुई थी, पहरा सख्त था। इस एक वाक़े ने मलिका के पूरे हिफाजती नजरिए को हिलाकर रख दिया। उसे अपनी ताकत पर शक होने लगा होगा। बिल्कुल, उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस शख्स का पैगाम उसके इंतहाई खुफिया और निजी कमरे तक इस पुरअसरार और खामोश तरीके से पहुंच सकता है तो उसकी असल ताकत और पहुंच का आलम क्या होगा। इस वाक़े के फौरन बाद वो अपने मशीरों यानी अपनी मजलिस का एक हंगामी इजलास बुलाती है, और यहाँ हमें मलिका बिल्किस की वो ज़बरदस्त सियासी बसीरत देखने को मिलती है जिसकी वजह से वो इतनी कामयाब हुक्मरान थी।
جی ہاں، دربار کا وہ منظر واقعی بہت دلچسپ ہے۔ مجلس میں موجود مشیر اور جرنیل تو اپنے غرور اور جذبات کے عروج پر ہوتے ہیں۔ ان کا سوچنے کا انداز وہی روایتی فوجیوں والا تھا۔ وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس جنگجو ہیں، ہتھیار ہیں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، چلیں جنگ کرتے ہیں، اور انہیں اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں۔ جنگ ان کا پہلا خیال تھا۔ لیکن یہاں ملکہ بلقیس کی دور اندیشی کمال کی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے جرنیلوں کے جذبات میں نہیں بہتی، وہ انہیں سمجھاتی ہیں کہ جنگ کوئی کھیل نہیں ہے۔ جب بڑے بادشاہ کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اسے مکمل تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ طاقت کے اندھے استعمال کے بجائے سفارتکاری کا راستہ چنتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارادوں کو آزمانا چاہیے۔ ملکہ کا یہ تجزیہ 100% حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جنگ ہمیشہ آخری اور سب سے تباہ کن راستہ ہوتا ہے۔ وہ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ خط بھیجنے والا شخص آخر ہے کون، یعنی اس کا مقصد کیا ہے۔ ہاں، کیا وہ محض ایک دنیاوی بادشاہ ہے جو مال و دولت، زمینوں اور علاقوں کا بھوکا ہے، یا واقعی وہ کوئی برتر روحانی ہستی ہے جس کا مقصد کچھ اور ہے؟ اس نیت کو تولنے کے لیے وہ ایک انتہائی قیمتی اور نایاب تحفہ تیار کرواتی ہے، سونے اور جواہرات سے جڑی ہوئی ایک شاندار ٹرے جس کے کناروں پر سونے کے 2 بھیریے بنے ہوئے تھے۔ ایک انتہائی عالی شان تحفہ۔ اس کا مقصد اس شاہی رشوت یا تحفے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہنیت کو پڑھنا تھا۔ اگر وہ تحفہ رکھ لیتے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی عام بادشاہوں کی طرح بک سکتے ہیں۔ لیکن ملکہ بلقیس جس ہستی کا امتحان لے رہی تھیں، وہ اس کھیل میں ان سے کئی قدم آگے تھے۔ ہدہد جو مسلسل نگرانی کر رہا تھا، اس نے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس تحفے اور ملکہ کی مجلس کی تمام تر بحث کی خبر دے دی تھی۔ یہاں سے جوابی نفسیاتی وار شروع ہوتا ہے جو سننے والوں کو واقعی دنگ کر دے گا۔ اور وہ وار کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان قاصدوں کے استقبال کی کوئی روایتی تیاری نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی وہ ہیبت ناک، نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی مخلوقات پر مشتمل فوج کو کھلے میدان میں کھڑا کر دیا۔ صحیح کہا۔ اور اس کا مقصد قاصدوں کو عزت دینا نہیں تھا، بلکہ انہیں ان کی حقیقت یاد دلانا تھا۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس کا مقصد قاصدوں پر ایسا روب ڈالنا تھا کہ جنگ کی نوبت آئے بغیر ہی ان کے دلوں میں اپنی مکمل برتری بٹھا دی جائے۔ اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ بالکل، جب وہ قاصد اپنے سونے کے تحفے لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے انسانوں، جنات، جانوروں اور پرندوں پر مشتمل اس لامحدود اور نظم و ضبط والی فوج کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اور ان کے لیے سب سے زیادہ خوفناک چیز وہ جدید ترین ہتھیار تھے جو خود بخود حرکت کر رہے تھے، جو دراصل وہ جنات چلا رہے تھے جو نظر نہیں آتے تھے، مگر انسانی آنکھ کو صرف ہتھیار ہوا میں چلتے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے ان قاصدوں پر کیا گزری ہوگی۔ ان قاصدوں پر اسی لمحے احساس ہو گیا کہ ان کی عظیم طاقت کا غرور اس لشکر کے سامنے ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور پھر اس تحفے کا کیا ہوا؟ یہ بھی ایک زبردست موو تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان قاصدوں سے براہ راست ملاقات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سوچئے ذرا، ایک عظیم طاقت کی مالکہ کے خاص قاصد آئے ہیں اور لیڈر ان سے مل ہی نہیں رہا۔ یہ ان کی نفسیاتی برتری کی نشانی تھی۔ ہاں، ان کا ایک کمانڈر وہ سونے کی ٹرے اندر لے کر گیا اور چند ہی لمحوں بعد اسے جوں کا تو واپس لے آیا۔ سلیمان علیہ السلام کا پیغام انتہائی سخت اور واضح تھا۔ کیا تم مجھے اس مال و دولت سے متاثر کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے ان تحفوں سے 1000 گنا بہتر اور اعلیٰ ہے۔ انہوں نے قاصدوں کو یہ تنبیہ دے کر واپس بھیجا کہ اگر تم سچائی کے تابع نہ ہوئے تو میں ایسی فوج لے کر آؤں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور تمہیں تمہارے علاقے سے بے دخل کر دوں گا۔ اس واقعے میں ہمیں نظریات کے ٹکراؤ کی سب سے واضح شکل نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ملکہ بلقیس صرف دنیاوی طاقت، دولت اور سفارتی لین دین کی زبان سمجھتی تھی۔ اس کا تجربہ یہ کہتا تھا کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، اسے دولت سے خریدا یا متاثر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اپنی ذات کے لیے سلطنت کو وسعت دینا یا خزانے بھرنا نہیں تھا، بلکہ سچائی اور توحید کا پرچم بلند کرنا تھا۔ اور یہ پیغام ملکہ تک پہنچ گیا۔ جی، جب ان قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ کو یہ ساری صورتحال،
وہ ہیبتناک فوج اور سلیمان علیہ السلام کا بے نیازانہ رویہ بیان کیا تو ملکہ کی فراست فوراً سمجھ گئی کہ یہ کسی عام بادشاہ کا رویہ نہیں ہے۔ جنگ کا مطلب اب مکمل تباہی تھا، اس لیے اس نے اپنا غرور اور انا ایک طرف رکھی اور خود سفر کر کے سلیمان علیہ السلام سے ملنے کا وہ تاریخی فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور جب ملکہ بلقیس اپنے اس طویل سفر تر راستے میں تھی تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ انہوں نے اپنی مجلس کی طرف دیکھا اور ایک بظاہر ناممکن سا سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا وہ عظیم الشان اور بھاری بھرکم تخت یہاں میرے پاس لا سکتا ہے؟ یہ ایک عظیم آزمائش تھی۔ بالکل، ایک طاقتور جن نے فوراً دعویٰ کیا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے اسے لے آئے گا، لیکن پھر منظر میں ایک ایسا کردار ابھرتا ہے جس کے پاس علم لدن تھا۔ یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ کوئی عام جادو نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ خاص علم تھا جس میں کائنات کے طبعی قوانین یعنی فزیکل لاز پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اس عالم نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں وہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا، اور واقعی جسے آج کی زبان میں طے مکان کہتے ہیں، وہ عظیم الشان تخت ہزاروں میل کا فاصلہ لمحے بھر میں طے کر کے وہاں موجود تھا۔ اور اس تخت کو وہاں منگوانے کے پیچھے محض اپنی طاقت کی نمائش مقصود نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت اور منصوبہ بندی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کے ڈیزائن میں معمولی سی تبدیلیاں کر دی جائیں، خاص طور پر اس پر جو سورج کا نشان بنا ہوا تھا اسے بدل دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ دراصل ملکہ بلقیس کی ذہنی صلاحیت اور ذہانت کی ایک ذہنی آزمائش لینا چاہتے تھے کہ کیا وہ حقائق کو باریک بینی سے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے یہ ایک خاموش سبق بھی دینا چاہتے تھے کہ جس مادی چیز کو تم اپنی طاقت کا سب سے بڑا نشان اور محفوظ ترین اثاثہ سمجھتی ہو، وہ لمحوں میں کسی بھی ظاہری حرکت کے بغیر یہاں میرے پاس پہنچ سکتی ہے۔ یہاں سے ہم اس داستان کے سب سے پراسرار اور سب سے زیادہ زیر بحث حصے کی طرف بڑھتے ہیں، شیشے کا محل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بہترین ماہر تعمیرات اور جنات کو بلایا اور پانی کے اوپر ایک ایسا محل بنانے کا حکم دیا جس کا فرش، دیواریں اور چھت سب خالص اور انتہائی شفاف شیشے سے بنی ہو۔ جنات نے اس ناممکن نظر آنے والے عظیم منصوبے کو محض چند ہفتوں میں مکمل کر لیا۔ ایک انجینئرنگ کا شاہکار۔ ہاں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محل کو بنانے کی اصل ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سازش چھپی تھی۔ اس مقصد کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اس افواہ کی گہرائی میں جانا پڑے گا جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ افواہ یہ تھی کہ ملکہ بلقیس آدھی جن ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کا باپ ایک طاقتور عفریت تھا اور اسی وجہ سے اس کی ٹانگیں انسانوں جیسی نہیں بلکہ بالوں والی ہیں اور اس کے پاؤں جانوروں جیسے ہیں۔ لیکن کیا یہ افواہ عوام نے اڑائی تھی؟ نہیں، دراصل یہ جنات کی اپنی ایک انتہائی سوچی سمجھی سیاسی سازش یا جھوٹی مہم تھی۔ جنات کو اس بات کا شدید خوف لاحق تھا کہ اگر ملکہ بلقیس کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی اور ان کا کوئی بیٹا پیدا ہو گیا تو جنات کو سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس غلامی اور مشقت میں پسنا پڑے گا۔ وہ اپنی آزادی چاہتے تھے۔ بالکل، وہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنی آزادی کے خواب دیکھ رہے تھے اور بلقیس ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ یہ تو واقعی ایک زبردست مائنڈ گیم تھی۔ یعنی جنات نے ایک ایسا جھوٹا پروپیگنڈا کیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس سے متنافر کر کے دور رکھا جا سکے۔ لیکن جنات یہ بھول گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے۔
وہ جنات کی ان مکاریوں، ان کے جھوٹ بولنے کی عادت اور ان کی نفسیات سے بخوبی واقف تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس شفاف شیشے کے محل کا منصوبہ بنایا۔ ہاں، وہ بلقیس کی سچائی کو پرکھنا بھی چاہتے تھے اور اس جھوٹے پروپیگنڈے کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر کے جنات کی سازش کو ناکام بھی بنانا چاہتے تھے۔ جب وہ چلتے ہوئے اس شیشے کے محل کے دروازے پر پہنچی تو وہ منظر اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر تھا۔ شفاف فرش اور اس کے نیچے بہتا پانی۔ بلقیس نے فطری طور پر اس فرش کو پانی سمجھا اور اپنے کپڑے تھوڑے سے اوپر اٹھا لیے تاکہ وہ گیلے نہ ہوں۔ اور اسی لمحے وہ حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتظار تھا۔ انہوں نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ بلقیس کی ٹانگیں کسی نظر نہ آنے والی مخلوق یا جن کی طرح نہیں، بلکہ ایک عام انسان کی طرح ہیں۔ جنات کا بنا ہوا وہ جھوٹا طلسم ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گیا اور ان کی وہ برسوں پرانی سازش بری طرح ناکام ہو گئی۔ ایک ہی پل میں سب صاف ہو گیا۔ بالکل۔ اس کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کا وہ تخت دکھایا جس میں انہوں نے جان بوجھ کر تھوڑی سی تبدیلیاں کروائی تھیں، اور اس کی ذہانت کو آزماتے ہوئے پوچھا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اور یہاں ملکہ بلقیس کا جواب سن کر اس کی غیر معمولی عقل اور سیاسی تدبر کی داد دینی پڑتی ہے۔ اس نے جذبات میں آ کر یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ تو اسے ہزاروں میل دور کئی تالوں کے پیچھے اپنے قلعے میں چھوڑ کر آئی ہے۔ بھلا وہ اتنی جلدی یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے انکار بھی نہیں کیا۔ نہیں، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ تخت کے خد و خال، سائز اور بناوٹ ہو بہو اسی کے تخت جیسی تھیں۔ اس نے نہایت نپات اللہ، محتاط اور عقل مندی سے بھرا سفارتی جواب دیا، یہ بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ یہ بلقیس کی حاضر دماغی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت کا ایک شاندار اور تاریخی ملاپ تھا۔ اور در حقیقت یہ صرف ایک تخت کی پہچان کا معاملہ نہیں تھا، یہ بلقیس کی سوچ اور اس کے برسوں پرانے عقائد کو جھنجھوڑنے اور ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرنے کا عمل تھا۔ لیکن جہاں بے پناہ طاقت، اندیکھی مخلوق اور دولت آتی ہے، وہاں فتنہ بھی سر اٹھاتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جنات کی ان حیرت انگیز اور ناقابل یقین کاموں کو دیکھ کر عوام میں ایک غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید سلیمان کوئی بڑے جادوگر ہیں اور ان کی اس طاقت کا راز جادو اور کالے علم میں ہے۔ اور یہی وہ نازک وقت تھا جب دنیا میں کالے علم کا رجحان بڑھنے لگا۔ عوام ان طاقتوں کو حاصل کرنے کی چاہ میں ان مخفی علموں کی طرف راغب ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان نے انتہائی سخت قدم اٹھایا۔ ایک دور اندیش حکمران کی طرح۔ بالکل، انہوں نے اپنی سلطنت میں موجود جادو کی تمام کتابیں اور نسخے ضبط کر لیے اور انہیں اپنے محل کے بالکل نیچے گہرائی میں اپنے تخت کے پاس دفن کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی عوام اس گمراہی سے محفوظ رہے اور انہیں پتہ ہو کہ حقیقی طاقت اللہ کی ہے، کسی کالے علم کی نہیں۔ ان کی یہ بادشاہت اور اصول واقعی بے مثال تھے۔ اور جب ایک ویژنری لیڈر کو امن کا دور ملتا ہے تو وہ انفراسٹرکچر کی طرف جاتا ہے۔ اسی طاقت اور امن کے ملاپ سے انہوں نے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی عظیم الشان تعمیر کروائی۔ اس کی تعمیر کا نقشہ انہوں نے خود تیار کیا اور انسانوں اور جنات دونوں کی مشترکہ لیبر فورس کو اس عظیم منصوبے پر لگایا۔ تعمیراتی لحاظ سے یہ ایک ماسٹر پیس تھا۔ انہوں نے اپنی لامحدود طاقت کو تباہی کے بجائے تعمیر، عبادت گاہوں کے قیام اور لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب عظیم طاقت ایک متوازن اور انصاف پسند دماغ کے پاس ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں ترقی لاتی ہے۔ لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب وہ اپنے شاندار اور تیز رفتار جنگی گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ یہ گھوڑے ریاستی دفاع کے لیے بہت اہم تھے۔ اس معائنے میں وہ اتنے محو ہوئے کہ ان کی عبادت کا وقت نکل گیا، اور جیسے ہی انہیں اس کا احساس ہوا انہوں نے ایک انتہائی غیر معمولی قدم اٹھایا۔ جی ہاں، کوئی عام حکمران ہوتا تو وہ اسے ریاستی مجبوری سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، لیکن انہوں نے فوراً توبہ کی اور ان تمام گھوڑوں کو اپنی نظروں سے ہٹا دیا تاکہ وہ دوبارہ ان کی روحانی ذمہ داریوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ خود احتسابی کی ایک بہت بڑی نفسیاتی کیفیت ہے۔ انہیں اس بات کا پورا ادراک تھا کہ مادی اسباب چاہے وہ کتنے ہی شاندار کیوں نہ ہوں، انسان کے اصل مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔
یہ عاجزی ان کی زندگی کے آخری لمحات تک نظر آتی ہے، اور ان کی موت کا واقعہ تو شاید تاریخ کے سب سے ڈرامائی اور حیرت انگیز واقعات میں سے ایک ہے۔ تصور کریں، ایک بادشاہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے، اس کے سامنے جنات تعمیراتی کاموں میں مصروف ہیں۔ اسی کھڑی حالت میں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، مگر وہ گرتے نہیں۔ جنات ڈر کے مارے اپنے مشکل کاموں میں لگے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بادشاہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کافی عرصے بعد دیمک ان کی لاٹھی کو اندر سے کھا لیتی ہے، لاٹھی ٹوٹتی ہے اور وہ زمین پر گرتے ہیں۔ تب جا کر اس مافوق الفطرت لیبر فورس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر اکثر ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا طبی لحاظ سے کسی انسان کا موت کے بعد اس طرح کھڑے رہنا ممکن ہے؟ تو میڈیکل سائنس میں اس کی باقاعدہ ایک توجہ موجود ہے۔ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جسے طبی زبان میں کیڈاویرک اسپازم یا پوسٹ مارٹم ریجیڈیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں موت کے فوراً بعد پٹھے اچانک سختی سے اکڑ جاتے ہیں اور جسم اسی پوزیشن میں لاک ہو جاتا ہے جس میں موت واقع ہوئی ہو۔ یہ عموماً شدید ذہنی یا جسمانی تناؤ کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سائنسی اعتبار سے بھی موت کے بعد کسی سہارے کے ساتھ اسی حالت میں کھڑے رہنا ایک مستند حیاتیاتی عمل ہے، اور فلسفیانہ لحاظ سے دیکھیں تو ایک اتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو کنٹرول کرنے والا انسان موت کے سامنے کتنا بے بس ہے، اور اس کے مافوق الفطرت ملازمین کو اس کی موت کی خبر تک نہیں۔ شیاطین اور کچھ شریر لوگوں نے ان کے تخت کے نیچے سے جادو اور سحر کی کتابیں نکالیں اور لوگوں میں یہ جھوٹا الزام پھیلانا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام تو کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ وہ اس کالے جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے۔ اور اسی دوران بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کا وہ پراسرار واقعہ بھی پیش آیا۔ بالکل، وہ فرشتے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن کر آئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، لیکن ساتھ ہی یہ سخت وارننگ بھی دی کہ یہ محض ایک امتحان ہے اور اسے سیکھنا کفر ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں برائی تھی، انہوں نے اس علم کو سیکھا اور اسے معاشرے میں فساد پھیلانے، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے استعمال کیا۔ یہیں سے دنیا میں کالے جادو یعنی بلیک میجک کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں علم اور طاقت کے استعمال کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ علم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا تو وہ اس سے تخت منگواتے تھے، مسجد بناتے تھے، لیکن جب وہی چھپا ہوا علم غلط لوگوں کے ہاتھ میں گیا تو انہوں نے اسے گھر توڑنے اور معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بات ہمیں طاقت اور دولت کے ایک بہت بڑے فلسفے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شاید روحانی طور پر بلند ہونے کے لیے انسان کا غریب اور مادی وسائل سے محروم ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ دولت بذات خود ایک بری چیز ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دولت یا وسائل بذات خود نہ اچھے ہیں نہ برے۔ یہ دراصل ایک ٹول ہے، ایک معاشی کیٹلسٹ ہے جس سے آپ معاشرے کا ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں۔ غربت کوئی خوبی نہیں ہے، اکثر اوقات یہ انسان کو مایوسی، جرائم اور اخلاقی گراوٹ کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اگر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دیکھیں تو ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، لیکن انہوں نے اسے ایک انرجی کے طور پر استعمال کیا۔ اس سے انصاف کا نظام قائم کیا، فلاحی کام کیے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یعنی اصل مسئلہ دولت کا ہونا نہیں، بلکہ اس کا انسان پر حاوی ہو جانا ہے۔ بالکل، جو دولت انسان کو تکبر اور گناہوں کی طرف لے جائے وہ واقعی ایک تباہی ہے، لیکن جو دولت معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال ہو وہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اور اس کی سب سے شاندار مثال ہمیں انسانی تاریخ میں اس وقت ملتی ہے جب ایک حکمران کے پاس بے پناہ وسائل آ جائیں، ریاست مستحکم ہو لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی عاجزی اور سادگی کا نمونہ ہو۔ وسائل کا ہونا اور پھر انہیں اپنی ذات کے بجائے فلاح پر خرچ کر دینا، یہی اصل کامیابی کا ماڈل ہے۔ ایک شخص بے وقت کائنات کی سب سے بڑی مادی طاقت، ٹیکنالوجی اور بے پناہ دولت کا مالک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی عاجز، انصاف پسند اور شکر گزار بندہ بھی رہ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ واضح پیغام دیتی ہے کہ طاقت بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، اصل کمال اس طاقت کا درست اور اخلاقی استعمال ہے۔ اور جاتے جاتے ایک انتہائی اہم پہلو جس پر غور کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہواؤں اور جنات کی شکل میں اس وقت کی سب سے بہترین آٹومیشن موجود تھی۔ ان کے سارے مشکل اور ناممکن کام یہ طاقتیں کر رہی تھیں،
آج ہم انسان بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور مشین لرننگ کے ذریعے ایسی ہی آٹومیٹڈ فوج تیار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے سارے کام خود کار طریقے سے کر دے۔ یہ واقعی ایک بہت کمال کا تقابل ہے۔ ہماری آج کی ٹیکنالوجی ہمارے ماڈرن دور کی جنات ہی تو ہیں۔ بالکل، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کامیابی ان کی اس ٹیکنالوجی یا طاقت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے اس مضبوط اخلاقی ڈھانچے اور انصاف کی وجہ سے تھی، جس کے تحت وہ اس طاقت کو کنٹرول کرتے تھے۔ آج ہم نئی سے نئی طاقتیں تو ایجاد کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے وہ اخلاقیات، وہ عاجزی اور وہ احساس ذمہ داری سیکھ لیا ہے جو ان لامحدود طاقتوں کو سنبھالنے کے لیے درکار ہے؟ اگر ہماری ٹیکنالوجی کی رفتار ہمارے اخلاقی ارتقاء سے تیز ہو گئی تو کیا ہم ان طاقتوں کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کر پائیں گے یا یہ ہماری اپنی تباہی کا باعث بنیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا حصول شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا اس کو سنبھالنے کا اخلاقی شعور پیدا کرنا ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گہرے مطالعے نے تاریخ، طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کے رشتے کو دیکھنے کا ایک نیا اور وسیع زاویہ دیا ہوگا۔ ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔